گٹروں اور نالیوں میں ڈال کر یہ کیسی بات ہے یار. ہر شخص اپنے دل میں جھانکے اور ہر شخص کو یہ دعوت فکر ہے کہ اس طرف غور کرے کہ ہم اس عمل میں اس دین کو کتنا مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے صبح و شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مانگے. حضور کا عشق ہی بڑی چیز ہے، اور عشق اتنی بلند اور والا چیز ہے کہ اگر یہ سینوں میں آ جائے، پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، تو پھر ایک انسان عام انسان نہیں رہتا. علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ کبھی یہ جبر و کار نہیں، یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و کار سے ممکن نہیں جہاں بانی. کہ یہ جبر و کار نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے کہ عمر فاروق کے سامنے 36 لاکھ مربع میل کے لوگ، 36 لاکھ مربع میل کے گورنر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. یہ جبر و کار اور یہ زیادتی سے نہیں ہوا. یہ کیسے ہوا؟ یہ عشق و مستی ہے. کبھی آوارہ و بے خان عشق، کبھی شاہ شہاں نوشرواں عشق. فرمایا کبھی حضرت اویس کرنی کی صورت میں عشق آ جاتا ہے کہ پھٹے پرانے لباس میں، او تنہائیوں میں اور ویرانگی میں آوارگی میں. کبھی میدان میں آتا ہے ذرا پوش، اور کبھی اریاں بے تیغ و سنا عشق. اور فرمایا کبھی زرے پہن کر آتا ہے، اور کبھی کیسے آتا ہے حضرت جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب آپ میدان میں آتے تھے تو قمیض اتار کے پھینک دیتے تھے، دشمن کو للکار کے کہتے تھے کہ ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، ہے کوئی آج محمدی شیر کا مقابلہ کرنے والا. کبھی سرمایہ محراب و منبر، اور کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. کہ کبھی اعلیٰ حضرت کے قلم کی صورت میں آ جاتا ہے، اور کبھی حضرت مولا علی کی صورت میں آ جاتا ہے جو ٹھوکر سے خیبر کو پارا پارا کر دیتا ہے. تو یہ عشق اپنے انداز ہے. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا. اور میرے دوستوں، بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے آج تک کسی نے نہیں رکھی. اور ہمارا، میں اپنے آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں یا میرے پاس کوئی بہت زیادہ میں علم کا دعویٰ کروں، نہیں. اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہمارا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم جب آئیں تو ہمیں ہاتھ چومے جائیں اور ہمیں القابات سے یاد کیا جائے کہ حضرت علامہ مولانا اور فلاں 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 آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہہ کے ہمیں کہا جائے کہ کون ہے جی حضور کی گلی کے کتے ہیں اور کون ہے. ہم یہ چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ القابات لگائے جائیں. ہمارے دلوں میں ایسی باتیں چھپی ہیں جو ہم کھلا آپ کے سامنے کہنے لگے، پتہ نہیں آپ کی کیفیت کیا ہو جائے. اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو تبلیغ کی حکمت کی وجہ سے ہم فوراً اتنے جلدی سے کہہ نہیں سکتے. ہمارے لوگوں کا لیول اس وقت اتنا پست ہو چکا ہے، لوگوں کو کیا علماء کا لیول بھی اتنا پست ہو چکا ہے کہ ہم انہیں بھی سیدھی سیدھی باتیں نہیں کہہ سکتے. مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ فلاں علامہ صاحب کو بلانا تھا، تو ان کو ہم نے فون کیا کہ آپ نے تقریر کے لیے آنا ہے. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ جی اگر سادی تقریر ہوگی تو 15,000، اگر ساتھ سر بھی ہوگی اور قرآن و حدیث بھی ہوگا تو اتنے، اور اگر اس کے ساتھ اور بھی ملاوٹ ہوگی تو اتنے، واقعات بھی ہوگی تو اتنے. یہ عالم بن چکی ہے ہمارے منبر و محراب کی. تو اس وقت حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر لگنے کا وقت ہے. اپنا تن من دھن حضور کے دین کے لیے قربان کر دینے کا وقت ہے. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور سچا عشق نصیب فرمائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیارات کے متعلق ایک بات آخر میں عرض کرتا چلوں. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جناب حضور کو کیا پتہ. ابھی بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے زمانے میں، اسی وقت، اسی ہمارے محلوں میں، اسی انہوں نے مسجد بھی بنا رکھی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور کو کیا اختیار، وہ بھی ہماری طرح یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہماری طرح بازاروں میں چلتے ہیں، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا اس کا اختیارات دیے. فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ،
اب آپ خود اندازہ کر لیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ ان الفاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ. فرمایا یہ حسن اور حسین میرے یہ شیر بیٹے یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اور یہ میری فاطمہ زہرا بیٹی یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور ایک حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کو جنت کی بشارت دی. 10 لوگوں عشرہ و مبشرہ ایک ہی وقت میں. ایک دفعہ جو ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے, جائے رحمت جوش میں تھا, لب مبارک کھلے, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. وہ لب کھلے اور وہ زبان جس کا بولنا رب کا بولنا ہے, جس کا بولنا قرآن لکھا جاتا ہے, وہ زبان کھلی اور آپ کی درائے رحمت جوش میں آیا. اس کا شریف ابن ماجہ اور ترمذی تین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سے آپ فرماتے ہیں حضور نے گن گن کر بتایا. فرمایا آپ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ. سبحان اللہ. ایک نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کی جنت کی بشارت دی. سبحان اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ نہ اس میں اختیار ہی نہیں رکھتے. لوگ بعض یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ هو اللہ ولا کل شیء قدیر, اللہ چاہے تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاذ اللہ جہنم میں ڈال دے. کیوں جی, وہ ہر چیز پر قادر ہے. ایسا بھی لوگ کہہ دیتے ہیں. ادھر دیکھو جو جنت بانٹ رہا ہے, جنت کیا جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے, یہ کہاں کا حساب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انہیں اتنا بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے فیصلے. حضور نے فرمایا اوتی تو خزائن الارض, مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی, میں جہاں چاہوں جس کو چاہوں عطا کر دوں, جس سے چاہوں روک لوں. میرے دوستو آخری بات یہی ہے کہ اس محفل سے اٹھے تو خدا را اپنے دلوں کی کیفیت بدل کے رکھے. اور مصطفیٰ کی ہم پتہ نہیں کیا بن چکے ہیں, کدھر ہم بھٹک چکے ہیں, کدھر یہ آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں نا جاندی واری ڈرونا بڑے ہو تے ہاتھ نہیں لاندے ڈرتے ہو, اور جنہ نہیں تو پاپ کمایا جی کتھے نے تیرے کرتے. کہ جب چارپائی پہ پڑے ہوں گے نا تو تیرے گھر والے جتنے بھی تمہیں حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کمایا تیرے لباس کی پھاڑ پھاڑ سے اتار دیں گے اور کہیں گے کیا کہ لے جاؤ اسے, ہمیں اس سے خوف آتا ہے. غسل دینے والا بھی باہر سے بنائیں گے کہ ہمیں اس کو ہاتھ لگانے میں خوف آتا ہے. اور پھر جب تجھے قبر میں لحد میں اتاریں گے تو سارے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہوں گے ہٹو ہمیں بھی اس کے منہ پہ خاک ڈالنا. یہ ہے دنیا کی حقیقت. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جو حدیثوں میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی تقریباً یہ ساری مکمل ہیں. کہ آیات کبریٰ کا ظہور ہونا ہے اور آیات صغریٰ تمام مکمل ہے. آخری بات اپنے دلوں پر لکھ کر لے جائیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے, اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. جانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. واخر دعوانا الحمدللہ.